بسم الله الرحمن الرحيم وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وفي رواية وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وجعلوا لله مما ذرأ من الحرث والأنعام نصيبا فقالوا هذا لله بزعمهم وهذا لشركائنا فما كان لشركائهم فلا يصل إلى الله وما كان لله فهو يصل إلى شركائهم ساء ما يحكمون اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وارزقنا علما رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي برادران اسلام، واجب الاحترام بزرگوں، دوستوں، عزیز ساتھیوں، لائق احترام ماؤں اور بہنوں، عید کے بعد کی یہ پہلی مجلس ہے۔ تفسیر قرآن کے سلسلے میں اللہ تبارک و تعالی کے فضل و کرم سے تقریباً سورہ انعام کی 14 مجلسیں گزر چکی ہیں، اور پوری تفسیر کی حیثیت سے آج کا جو دن ہے وہ 144 ڈیز ہمارے تفسیر کے سلسلے میں گزر چکے ہیں۔ درمیان میں ایک وقفہ تھا۔ اس سے پہلے جو آیات ہم پڑھ رہے تھے، یہ آیات اللہ تبارک و تعالی نے خصوصیت کے ساتھ ان مشرکین کی تنبیہ پر نازل فرمائی جنہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچاننے کے باوجود بھی انجان بنے رہے۔ اور آج کا تقریباً 136 سے لے کر 150 تک 15 آیات ہیں۔ ان 15 آیات میں ایک مجموعی خاکہ جو بنتا ہے، جو میں نے عنوان کے تحت دیا بھی ہے، وہ یہ کہ مشرکین مکہ کے عقائد اور ہمارے آج کے عقائد میں فرق، یا ایک تقابلی جائزہ کہہ لیجیے۔ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن میں جس تفصیل کے ساتھ ان کے عقائد بیان کیا ہے، اتنی تفصیل کی حیت تو آپ نماز کے سلسلے میں بھی نہیں دیکھ سکتے۔ ہم دیکھیں نا، اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، بعض جگہ اوقات کا ذکر آیا ہے کہ اقیم الصلاۃ لدلوک الشمس الی غسق اللیل وقرآن الفجر، لیکن تفصیلات ہمیں احادیث میں ملتے ہیں، قرآن میں نہیں۔ زکوٰۃ میں بھی آپ دیکھ لیجئے، وآتوا الزکاۃ فرمایا کہ والذین هم للزکاۃ فاعلون، اور ایک جگہ فرمایا کہ وآتینا الزکاۃ، عورتوں کے سلسلے میں بس، لیکن اس کی بھی تفصیل نصاب وغیرہ کے سلسلے میں احادیث میں ملتی ہے۔ لیکن کیا وجہ ہے کہ قرآن میں مشرکین مکہ کے عقائد کو اتنا کھول کے بیان کیا گیا؟ ان کے عقائد جو ماننا ہے وہ نہیں، انہوں نے کیا اعتقاد رکھا تھا، یہ جس تفصیل سے بیان ہوا ہے وہ مجموعی طور پر اہم احکامات بھی جو ہم رکن کی حیثیت سے مانتے ہیں نہیں ہے۔ کیوں؟ اس وجہ سے کہ بگاڑ اصل میں کیا ہے، یہ پوری زندگی اور انسانیت قیامت تک باقی رہے گی تو انہی دروازوں سے آئے گا جن دروازوں سے انہوں نے شرک اور بت پرستی میں مبتلا ہوئے تھے۔ اس وجہ سے اللہ تبارک و تعالی نے ان کے عقائد کو بڑے کھول کے بیان کیا ہے، جگہ جگہ بیان کیا ہے، اور قوموں کے قصص میں بھی یہی معاملہ ہے، خواہ وہ عاد ہوں، سمود ہوں،
اور اسی طرح کیا اس سے پہلے کہ قوم نوح ہوں، پھر اس کے بعد قوم شعیب ہوں، مدین والے ہوں، ان تمام کے بھی اعتقادات کے سلسلے میں وہ باتیں ہو بہو نقل کی ہیں قرآن نے، جو پیغمبر نے جب پیش کیا تو اس کے جواب میں قوم نے جو کہا تھا، حالانکہ ان کی باتیں تھیں، بے ضرر ہوتی، بیکار ہوتی، بکواس ہوتی تھی، تو بکواس ہی اصل میں، لیکن اللہ نے نقل کیوں کیا؟ یہ سب سے اہم سوال ہے۔ اس وجہ سے کہ جب بھی تم کام کرو گے یا جو بھی ماحول میں توحید کی آواز اٹھے گی، وہاں پر شرکیہ افعال انہی چور دروازوں سے آئیں گے جس سے امت سے سابقہ پڑ چکا ہے پچھلے پیغمبروں کے ساتھ۔ اس وجہ سے اللہ تبارک و تعالی نے اسے کھول کے بیان کیا ہے۔ اب یہ چند آیات جو ابھی کیا ہیں یہاں کے ایک طالب علم نے پڑھی ہیں اور میں نے اس کی ابتدا پہلی آیت پڑھی ہے، تو ان میں بھی جو کچھ ہے تقریباً 5-6 آیات تو مسلسل ان کے عقائد ہیں۔ اب خاموشی سے صرف میں ترجمہ کرتا ہوں، غور سے سنیے ان کے عقائد کیا کیا ہیں، پھر میں آخری میں اس کا ایک تقابلی جائزہ ہم لیں گے کہ آج ہمارے اعتقادات بگڑنے کے وجوہات کیا ہیں۔ وَجَعَلُوا لِلَّهِ مِمَّا ذَرَأَ مِنَ الْحَرْثِ وَالْأَنْعَامِ، بنا لیا انہوں نے اللہ کے لیے چوپایوں میں سے اور کھیتی میں سے کچھ حصہ مقررہ۔ وقالوا هذا للہ بزعمہم، اپنے زعم کے تحت وہ کہتے ہیں کہ یہ اللہ کا ہے، وهذا لشرکائنا، اور کہتے ہیں کہ یہ حصہ ہمارے شریک بتوں کا ہے، یا ہم نے بھی جو جھوٹے خدا چھوٹے خدا بنا رکھے ہیں ان کا ہے۔ تو ایک حصہ کھیتی اور انعام میں، چوپایوں میں اللہ کا مقرر کر دیے، اور ایک حصہ انہوں نے خود متعین کر دیا کہ یہ بتوں کے لیے ہے، ہم نے جن کو کیا ہے مانا ہے خدا ان کے لیے، وَهَذَا لِشُرَكَائِنَا۔ اور لطف کی بات یہ ہے کہ وَمَا كَانَ لِلَّهِ فَهُوَ يَصِلُ إِلَى شُرَكَائِهِمْ، جو حصہ انہوں نے اللہ کے لیے مقرر کیا تھا وہ حصہ کبھی کبھی ان کے بتوں کی طرف چلا جاتا ہے ضرورت پڑنے پر، لیکن جو حصہ بتوں کے لیے مقرر کیا تھا وہ حصہ کبھی اللہ تک نہیں پہنچتا۔ سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ، کیا ہی برا ہے جو یہ فیصلہ کر رہے ہیں۔ پہلا ایک عقیدہ ان کا تھا جو پہلی آیت میں بیان ہوا ہے کہ مسئلہ کیا ہے، اللہ تبارک و تعالی کی ہی کھیتی اور اللہ تبارک و تعالی کی ہی چوپائے، لیکن اس میں ایک حصہ یہ بدبخت لوگ اللہ کا مقرر کرتے ہیں، ایک حصہ جھوٹے خداؤں کا، بتوں کا۔ بِزَعْمِهِمْ وَهَذَا لِشُرَكَائِنَا وَمَا كَانَ لِشُرَكَائِهِمْ فَلَا يَصِلُ إِلَى اللَّهِ، شرکا کا حصہ کبھی بھی اللہ کے ہاں نہیں پہنچتا۔ وَمَا كَانَ لِلَّهِ فَهُوَ يَصِلُ إِلَى شُرَكَائِهِمْ، اللہ کا حصہ تو ضرورت پڑنے پر کھا جاتے ہیں، وہ بھی اٹھا کے دیوتاؤں کو دے دیتے ہیں۔ سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ، کیا ہی غلط فیصلہ ہے جو یہ کر رہے ہیں۔ پہلا عقیدہ۔ اب دوسرا سنو، وَكَذَلِكَ زَيَّنَ لِكَثِيرٍ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ قَتْلَ أَوْلَادِهِمْ شُرَكَاؤُهُمْ لِيُرْدُوهُمْ وَلِيَلْبِسُوا عَلَيْهِمْ دِينَهُمْ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا فَعَلُوهُ فَذَرْهُمْ وَمَا يَفْتَرُونَ۔ دوسرا عقیدہ، انہی کے بہت سے وہ شرکا جن کو یہ لوگ معبود بنا بیٹھے ہیں، خوبصورت بنا دیا گیا ہے یہ کام کہ وہ اپنی اولاد بھی ان کے لیے قتل کرتے ہیں۔ ہاں، اولادوں کو قتل کرنے کا کام خوبصورت بنا دیا ہے ان کے معبودوں نے، انہی جن کو وہ قتل کرتے ہیں۔ اور اللہ تبارک و تعالی کہتا ہے کہ لیردوہم ولیلبسوا علیہم دینہم، برباد ہوتے ہیں اور حق و باطل ان کے اوپر خلط ملط ہو گیا ہے، ان کا دین ان کے اوپر کیا ہے چوپٹ ہو کے رہ گیا ہے۔ ولو شاء اللہ ما فعلوه، اگر ہرگز ایسا نہ کرتے یہ لوگ، اللہ نہیں چاہتا، لیکن اللہ نے زبردستی کرنا نہیں چاہا تو یہ لوگ کر رہے ہیں۔ فذرہم وما یفترون، کہ اللہ کے رسول ان کے جھوٹ میں انہیں چھوڑ دیجیے۔ یہ دوسرا اعتقاد کے اپنی اولاد کو بھی بتوں کے نام چڑھا دیتے ہیں۔ نمبر 2۔ نمبر 3 فرمایا وقالوا هذه انعام وحرث حجر لا يطعمها الا من نشاء بزعمهم وانعام حرمت ظهورها وانعام لا يذكرون اسم الله عليها افتراء عليه سيجزيهم بما كانوا يفترون۔ وقالوا ما في بطون هذه الانعام خالصة لذكورنا ومحرم على ازواجنا فإن يكن ميتة فهم فيه شركاء سيجزيهم وصفهم انه حكيم عليم۔ اب یہاں پر پھر 2 عقائد الگ سے ان کے بیان ہو گئے۔ کہتے ہیں کہ وقالوا ما في بطون هذه الانعام خالصة لذكورنا،
وقالوا هذه انعام وحرث حجر، کہتے ہیں کہ یہ دیکھو یہ چوپائے ہیں اور یہ کھیتی ہے، یہ حرام ہے۔ حرام حلال کا اختیار خود ہمارے اندر لے کے کہتے ہیں انعام وحرث حجر، یہ ہمارے واسطے مخصوص ہے، بعض کھیتیاں اور بعض کیا ہیں چوپائے۔ حجر کا مطلب یہاں پر حرام ہے، روک ہے، یہ ان لوگوں کے لیے صحیح نہیں ہے، عام لوگوں کے لیے۔ کن لوگوں کے لیے ہے؟ الا من نشاء بزعمهم، ہم جس کو چاہیں، خاص کر قریش کے قبیلے میں سے جس کو چاہیں ان کے لیے وہ حلال بن سکتا ہے، سب کے لیے حلال نہیں ہے، بعض مویشی اور بعض کھیتیاں، الا من نشاء بزعمهم۔ وانعام حرمت ظهورها، اور بعض مویشی ایسے ہیں جن کی پیٹھ حرام ہے، یعنی ان پر سواری نہیں کر سکتے تم۔ وانعام لا يذكرون اسم الله عليها افتراء، بعض مویشی ایسے ہیں جن پر تم اللہ کا نام لے کے ذبح بھی نہیں کر سکتے، یہ دوسروں کے لیے مخصوص ہے، ان کے نام سے ذبح ہونا ہے۔ یہ سب جھوٹ اللہ پہ وہ باندھتے ہیں، تو اللہ کہتا ہے سيجزيهم بما كانوا يفترون، جو کچھ بھی یہ افطرا پردازی کر رہے ہیں اللہ تبارک و تعالی اس کی جزا ضرور بالضرور جہنم کی شکل میں انہیں دے گا۔ چوتھا عقیدہ۔ پانچواں عقیدہ، وقالوا ما في بطون هذه الانعام، کہتے ہیں کہ یہ مادہ اونٹنی ہو، گائے ہو، بکری ہو، اس کے اندر جو کچھ بھی پل رہا ہے، بطون هذه الانعام خالصۃ للذکورنا، وہ صرف مرد حضرات کے واسطے، عورتیں نہیں کھا سکتی۔ یعنی دودھ ہو، بچے کی پیدائش ہو، تو بعض مویشی کے لیے حکم لگاتے تھے کہ اس کو عورتوں پہ حرام ہے، یہ مرد ہی کھا سکتے ہیں۔ ما فی بطون هذه الانعام خالصۃ لذکورنا ومحرم علی ازواجنا، اور عورتوں پر ہمارے حرام ہے۔ فإن یکن میتۃ، اگر وہ بچہ مردہ جنی یا مردہ ہو کے پیدا ہوا، فہم فیہ شرکاء، دونوں مل کے سب کھا سکتے ہیں۔ کیا کیا عقیدے، کیسے کیسے عقیدہ ہیں، اور اتنی تفصیل سے اللہ کیوں بیان کرتا ہے یہ سنو۔ میں اسی لیے پہلے کیا صرف ترجمہ سلیس رکھ رہا ہوں کہ آپ پہلے جان لیں، پھر اس کے بعد تقابلی جائزہ ہے۔ تو انہوں نے کیا کیا کہ کہا کہ بعض مویشیوں کے لیے مخصوص کر کے ان کا اگر اندر کا دودھ اور بچہ ہے، زندہ پیدا ہو گیا، تو وہ صرف مردوں کے واسطے خاص ہے، اگر وہ مردہ پیدا ہوا تو مرد عورت سب مل کے کھا سکتے ہیں۔ فَإِن يَكُن مَيْتَةً فَهُمْ فِيهِ شُرَكَاءُ سَيَجْزِيهِمْ وَصْفَهُمْ إِنَّهُ حَكِيمٌ عَلِيمٌ، یہ ہے وہ اللہ کے ساتھ یہ صفتیں جوڑ رہے ہیں جس کی سزا انہیں ضرور ملے گی۔ اللہ تبارک و تعالی بڑا حکمت والا ہے اور علم والا ہے۔ قد خسر الذين قتلوا اولادهم سفها بغير علم وحرموا ما رزقهم الله افتراء على الله قد ضلوا وما كانوا مهتدين، کہا کہ ہلاک و برباد ہو گئے وہ بدبخت سفہا، دیوانے، پاگل لوگ جو غیروں پر اپنی اولاد کو قتل کرتے ہیں، مشرکانہ رسومات کے لیے اپنی اولاد کو قتل کرتے ہیں اور حرام کر دیتے ہیں اللہ تبارک و تعالی کا وہ رزق جو اللہ نے ان پر حلال کیا۔ وحرموا ما رزقهم الله افتراء على الله قد ضلوا وما كانوا مهتدين، یہ لوگ کیا ہیں، بڑے ہی گمراہ بھی ہو گئے اور ان کے اندر کوئی ہدایت نہیں ہے۔ قد ضلوا وما كانوا مهتدين، یہاں تک کہ ان کے عقائد ہیں۔ پھر دو آیتیں اللہ کی شان ہے خلاقیت کی، پھر اس کے بعد ان کے عقائد ہی چل رہے ہیں۔ اب وہاں تک رکائیے، اب یہاں سے آپ مطالعہ کریں۔ جو میں نے آیتیں پڑھ کے سنائی ہے، ترجمہ آپ کے سامنے بھی ہے، میں نے بھی کر دیا ہے۔ ان کے اعتقادات میں کیا کیا تھا؟ کہتے تھے کہ ایک اللہ کا حصہ ہے، جی ایک ہمارے بتوں کا بھی حصہ ہے، اور کبھی اللہ کا حصہ صحیح پیداوار نہیں آئی، سمجھو نا، جتنا مخصوص کیے اتنا مخصوص پیداوار نہیں ہوئی نا، اپنے بتوں کے حصے سے اٹھا کر اللہ کے حصے میں نہیں ملاتے تھے، لیکن وہی بتوں کے حصے میں کمی ہو جاتی کبھی تو اللہ کے حصے میں سے لے کے بتوں کے حصوں میں رکھ دیتے تھے، کہتے تھے کہ اللہ بڑا غنی ہے، اسے کیا ضرورت ہے، یہ بات تھی ان کی۔ اب مثلا اور زیادہ کھل کے میں کیا تشریح کر رہا ہوں اس کی، مثلا سمجھیے کہ وہ کہتے تھے کہ فلاں فلاں اونٹ اور بکری گائے یہ اللہ کے لیے ہیں، مطلب کیا اللہ کے لیے کا مطلب؟ وہ بھی سمجھتے تھے اللہ کے لیے کا مطلب اللہ کو نہیں جاتا، وہ اللہ کے لیے کا مطلب غریب لوگوں کو، مسکین کو، فقراء کو، ان کی جو بھی ضرورت ہے اس سے وہ بانٹ لیتے تھے۔ مثلا دودھ کیا ہے، غریبوں میں تقسیم کر دینا، کھیتی باڑی میں غلہ آیا تو غریبوں میں دے دینا،
تو بعض چیزوں کو انہوں نے جو اللہ کے لیے مخصوص کر کے رکھا ہوا تھا، وہ اللہ کے لیے کا مخصوص حصہ کن کو جاتا تھا؟ مسکینوں کو، غربا کو، یتیموں کو جاتا تھا، اور ایک حصہ وہ کہتے تھے کہ یہ ہمارے خاص بتوں کے لیے ہے جی۔ اچھا، اب فار ایگزامپل دیکھیے، کھیتی کا کوئی حصہ وہ اللہ کے لیے رکھے ہوئے ہوتے، اب اس حصے پہ بارش نہیں ہوئی، قحط پڑ گیا، کچھ ہاتھ نہیں آیا، لیکن دوسرا کوئی حصہ، دوسری کھیتی باڑی تھی جہاں پر بارش ہوئی، اچھی طرح آئی، جس میں بتوں کا حصہ تھا، تو وہ کہتے تھے کہ دیکھو جی، یہ حصہ بتوں کا ان کو اللہ کے لیے نہیں جائے گا، غریبوں مسکینوں کو نہیں جائے گا، یہ بتوں کا ہے، بتوں ہی کے لیے رہے گا۔ اچھا، اس کا بالکل الٹ ہو، کبھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے حصے کے لیے جو کھیتی رکھی ہوئی تھی اس میں خوب بارش ہوئی اور خود غلہ آیا، اور جو بتوں کے لیے رکھے ہوئے تھے اس میں بارش ہی نہیں ہوئی، قحط پڑا اور غلہ ہی نہیں آیا، تو یہ کہتے تھے کہ چلو جی اللہ کے حصے میں سے ملا لو، کیونکہ کیا ہے، بتوں کا حصہ کم ہونا نہیں چاہیے، اللہ کا ہو تو ہو، اللہ تعالیٰ کہاں کھاتا پیتا۔ یہ ان کا اعتقاد تھا، پہلا اعتقاد۔ تو یہی اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے کہ وَمَا كَانَ لِلَّهِ فَهُوَ يَصِلُ إِلَىٰ شُرَكَائِهِمْ سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ، کیا غلط فیصلہ کرتے ہو، اللہ کے حصے میں کمی ہو تو یہ برداشت ہے، حالانکہ غلط تقسیم ہی غلط ہے کہ اللہ کا حصہ بتوں کا حصہ، لیکن اس میں بھی بدبخت یہ اعتقاد رکھتے ہیں کہ اللہ کے حصے میں کمی پیشی ہو تو کوئی مسئلہ نہیں، لیکن بتوں کے حصے میں کمی پیشی نہیں ہونا ہے کسی حالت میں۔ اچھا، ایک بات، دوسری بات سمجھو، یہ اللہ کے حصے میں کمی پیشی ہونے کو بڑے آرام سے مان لیتے تھے، بتوں کے حصے کو کمی پیشی ہونے کو نہیں مانتے تھے، تو وجہ کیا تھی؟ یہ بھی سمجھ لو، وجہ کیا تھی؟ کوئی وجہ ذہن میں آتی ہے آپ کے؟ ہاں، بتوں کو کھا لیتے نہیں تھے، بتوں کے اپنے جاگیردار تھے جو ان کے بڑے بن کے بیٹھے ہوئے تھے۔ ہاں، ہمارے ہاں ہے نا، پیر، سفیر، وزیر، ہاں، مجاور، متولی، یہ سب نام ہے نا، وہی متولی وہاں کے بھی تھے، ان کے بھی تھے، وہ اللہ کے حصے کو جانے تو اس وجہ سے دیتے تھے کہ یہ مسئلہ غریبوں کا ہے، وہاں سے نمٹ جائے گا، ہمارا حصہ نہیں جانا، کیونکہ یہ بتوں کا حصہ بت نہیں کھاتے تھے، بت کے پجاری جو ہیں، ذمہ دار جو ہیں، جو چلاتے ہیں، ان کو جاتا ہے، ان کا دراصل رزق کم نہیں ہونا ہے، ان کے ٹھاٹ باٹ نہیں کم ہونے، اس وجہ سے عقائد ہی ایسے ڈال دیا عوام کے اوپر کہ تم کبھی سوچو بھی نہیں کہ ان کا حصہ کبھی کم ہو سکتا ہے، اللہ کا حصہ کم ہو تو ہو، تمہارا حصہ کم نہیں، ہم نہ برابر آ جانا ہے، ہاں، ہمارے پیٹ بھرتے رہنا چاہیے، جیب بھرو گے تو ہم کیا ہے آئیں گے، بیانات کریں گے، میٹھا رکھو گے تو کیا ہے کھائیں گے پیئیں گے، ورنہ تو کیا ہے خود سے کرنے والے بہت کم علماء ہیں آج بھی۔ تو یہ چیز دراصل کیا ہے، پیچھے ان کے اس بڑے کی طرف پہنچتا ہے جنہوں نے یہ اعتقاد بنا کے لوٹ مار جاری رکھی تھی عوام میں۔ اچھا، تیسری بات سمجھو، آج کے ماحول کے حساب سے ہمارا بھی یہی حال ہے، کچھ جو بت پرستی یا قبر پرستی یا جھنڈا یا بنڈا یا جو بھی اعتقادات ہیں، اس میں دیکھیے نا جی، آپ 5 وقتہ نماز نہیں، جمعہ بھی چھوڑ دینا اتنا نہیں ڈرے گا، 5 وقتہ نماز نہیں، جمعہ بھی چھوڑ دے وہ اتنا نہیں ڈرتا، لیکن جمعرات کو جا کے وہاں پر وہ شکر چاٹنا ہے یا چادر چڑھانا ہے یا کبھی مس ہو گیا تو اتنا ڈرتا ہے، یہاں اگر وہ لوٹ مار جاری رکھتا تو اتنا نہیں ڈرتا، فاتحہ کی چیز نہ دلائے تو اتنا ڈرتا ہے کہ بھائی کیا لجت ہو جائے گی، اللہ کے احکامات میں کمی پیشی کرتا ہے تو اتنا نہیں ڈرتا جتنا وہ ڈرتا ہے کہ ان کے جو خود ساختہ عقیدے ہیں اس خود ساختہ عقیدے میں کمی پیشی نہیں ہونی چاہیے، ورنہ تو گھر برباد ہو جائیں گے۔ وہی معاملہ۔ نمبر 2، اس کے بعد یہ عقیدہ بھی بڑے ذہن میں رکھیے، وقالوا هذه انعام وحرث حجر، کہتے ہیں کہ یہ کھیتیاں ہیں اور یہ کیا ہے، انعام ہیں، چوپائے ہیں، اور یہ حرام ہیں، جن کو ہم چاہتے ہیں صرف وہ کھا سکتے ہیں۔ اور دوسری آیت کا وقالوا ما فی بطون هذه الانعام خالصۃ لذکورنا، اور یہ کہتے ہیں کہ دیکھیے ان میں کے پیٹ کے اندر کی جو چیز ہے، کا دودھ ہو یا کوئی اور چیز، وہ صرف مردوں کے لیے ہے، اگر مر جائے تو دونوں کے لیے ہے، اگر زندہ پیدا ہو جائے تو صرف۔ یہ خود ساختہ عقیدے دیکھیے
اتنی پابندی سے کرتے ہیں کہ اللہ کے احکامات کو بھی اتنی پابندی سے نہیں کرتے۔ اب دیکھیں نا، میں آپ مثال دیتا ہوں کہ کھیر پوری کی فاتحہ ہے، ہاں، کھیر پوری کی فاتحہ۔ اب دیکھیے کوئی بندہ کھیر پوری کی فاتحہ میں چائے بسکٹ رکھے گا کبھی؟ ہاں بھائی میں کھیر پوری کی دعوت دیتا ہوں لیکن آئیں گے تو چائے بسکٹ پی کے جانا پڑے گا، بھائی میں وہ دعوت رکھتا ہوں۔ اب کبھی اس کے چینجز آپ نے کبھی سنا ہے کسی نے کھیر پوری کی دعوت کی فاتحہ رکھی اور چائے بسکٹ کھلا کے بھیج دیا؟ کبھی غلط ہوا؟ اسلامی احکامات میں اوپر نیچے کتنا بھی کیوں کر لو، سوچتا ہے اللہ بڑا غفور الرحیم ہے جی، اللہ معاف کرے گا۔ اس کے خود ساختہ عقائد میں کبھی کوئی تبدیلی ہوئی ہے؟ کبھی نہیں ہوئی۔ وہ برابر کھیر پوریاں کا تو کھیر پوریاں، اس کے گھر میں کیا کھیر بنے نہ بنو اور ڈیمانڈ کتنا دودھ کیوں نہ ہو، تبھی بھی آنا ہی ہے دودھ اور کھیر پوری بننا ہے۔ اس میں اچار چٹنی نہیں بنے گی، اس میں بریانی بھی نہیں کھائیں گے، کھیر پوری تو کھیر پوری کھائیں گے۔ اب بتاؤ یہ کہاں سے اللہ نے نازل کر دیا؟ لیکن پتہ نہیں، لیکن جھوٹے اعتقادات پہ کتنا ہے۔ اللہ کے احکامات اوپر نیچے ہزاروں مرتبہ ہو جائیں کوئی مسئلہ نہیں۔ رمضان المبارک کا مہینہ ہے، تھوڑی سی بخار آ گئی یا تھوڑا سا کیا ہے کسل مندی ہے، روزہ چھوڑ دیا، کوئی مسئلہ نہیں، اللہ بڑا غفور، بعد میں رکھ لیں گے جی، کیا ہے اس میں، اللہ بڑا رحیم ہے۔ نمازیں چھوٹتی جا رہی ہیں، کوئی مسئلہ نہیں، جھوٹ پہ جھوٹ ہے، کاروبار رشوت پہ مبنی، کوئی مسئلہ نہیں، اللہ کا ڈر نہیں۔ لیکن یہ عرس کا معاملہ ہو، کوئی کیا ہے کسی بزرگ سے معاملہ ہو، کسی پیر کے ہاتھ پہ بیعت ہو جائے تو اللہ سے بھی زیادہ ڈرتا ہے۔ ہاں انہوں دیکھ لیں گے بھائی، نکو بھائی ابھی بیعت کرو، یہ اللہ دیکھتا نا جی، اسے کبھی ڈرے گا جسے میں وہ کیا بھی نہیں تھی۔ لیکن اب جو ہی نا انہوں بڑے نظر والے تھے۔ ایک بار آٹو میں جا رہا تھا ایک مسئلے کے تحت، ایک آٹو والا بولا کہ صاحب آپ کو معلوم ہے وہاں کی درگاہ نا بہت بڑی درگاہ، ہر مراد پوری ہوتی ہے، مجھے ان کا نام معلوم ہے، لیکن میں وضو سے نہیں ہوں، میں نہیں بول سکتا۔ وہ بول رہا ہے اللہ کا نام 10 مرتبہ لے رہا ہے وہ، اسی آٹو میں جب بات آ رہی تھی تو اللہ کا نام لے رہا ہے وہ، لیکن کہہ رہا ہے اس بزرگ کا نام اتنا محترم ہے، میں ابھی وضو سے نہیں ہوں، میں نہیں کہہ سکتا ان کا نام کیا ہے، میں وضو کر لوں گا تو تب کہوں گا، بغیر وضو کے اللہ کا نام 10 مرتبہ لے رہا ہے۔ یہ چیز جو ہے نا، یہ عقائد ہیں جن کا تقابلی جائزہ آپ کو لینا ہے، جس وجہ سے اللہ نے تفصیل سے قیامت تک کے لیے رکھ دیا ان عقائد کو۔ خود ساختہ عقائد اپنوں کے، جس کی کوئی گارنٹی نہیں، ان بدبختوں نے اللہ سے بھی بڑھ کے اس کو اہمیت دی، اور بالکل ہی کیا ہے، سنیں گے تو مزح کا خیز لگے گا، مذاق لگے گا کہ ایک ہی مادہ ہے اور اس کے پیٹ میں کوئی بچہ پل رہا ہے، تو کس نے کہہ دیا کہ اس وقت تک کے لیے مردوں کے لیے یہ حلال ہے، عورتوں کے لیے حلال نہیں؟ اگر مردہ پیدا ہو گیا تو دونوں کے لیے حلال ہے، کیسی شریعت یہ بناتے ہیں اور اس پہ کس سختی سے عمل کرتے ہیں، اللہ کے احکامات پامال ہو تو ہوں، کوئی مسئلہ نہیں۔ اسی طرح کیا ہے، چڑھاوے کے نام پر اپنی اولاد کو تک قربان کرنے کا کیا ہے، آج بھی رواج ہے، پچھلے بھی کئی اقوام میں رواج تھا۔ حالانکہ اگر یہی سخت حکم اللہ کے لیے اللہ دیتا نا، کبھی یہ بدبخت لوگ نہ کرتے، حالانکہ بتوں کے لیے 12 کیا ہے، شرک میں کتنے پختے ہیں دیکھیے۔ ہاں ایک بات آپ سوچیں، اگر اللہ واقعتاً حکم دے دیتا، یوں سمجھ لیجیے کہ حضرت ابراہیم اسماعیل کو ذبح کر دیتے اور اللہ یہ سنت جاری کر دیتا کہ آنے والی اولاد میں سے تمہارا بڑا بیٹا جو ہوگا اسے ذبح کرنا پڑے گا، دوسری اولاد تمہارے لیے کیا ہے، ایک سے معاف ہے، پہلی اولاد کو تم ذبح کرنا پڑے گا۔ بتاؤ ہم میں سے کتنے لوگ ہوتے جو اس کو کر پاتے؟ لیکن اس کے بالکل الٹ کئی اقوام میں ہزارہ لوگ، اور آج بھی اس سے پہلے بھی مشرکوں کے بتوں کے نام سے، دیوی دیوتاؤں کے نام سے یا کر ڈر کے نام سے بہت سے مندروں اور بہت سے درگاہوں پہ ذبح ہوتے ہم نے دیکھا ہے اور دیکھ رہے ہیں، اور اس سے پہلے بھی ہوا ہے۔ خود اپنی اولاد کو بھی قتل کرنا ان کے لیے آسان ہو گیا۔ کتنے لوگ ہیں جو کرتے ہیں؟ اگر وہ اللہ حکم دے دیتا کتنے لوگ ہوتے جو اس کو مان لیتے؟ سورہ نساء میں کہتا ہے اللہ تبارک و تعالی وَلَوْ أَنَّا كَتَبْنَا عَلَيْهِمْ أَنِ اقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ أَوِ اخْرُجُوا مِنْ دِيَارِكُمْ مَا فَعَلُوهُ إِلَّا قَلِيلٌ مِّنْهُمْ، اگر ہم لکھ دیتے تمہارے اوپر اپنے آپ کی جان خود لے لو، یہ اللہ کا فیصلہ ہے،
تم اتنے کمزور ہو اللہ کو ماننے میں. اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے وَلَوْ أَنَّا كَتَبْنَا عَلَيْهِمْ أَنِ اقْتُلُوا أَنفُسَهُمْ أَوِ اخْرُجُوا مِنْ دِيَارِكُمْ مَا فَعَلُوهُ، کہ اللہ لکھ دیتا کہ تم اپنے آپ کو مار لو میرے لیے، یا میرے لیے گھر بار کو چھوڑ کے نکل جاؤ، تو تم میں سے کوئی نہ کرتا سوائے چند مخلص مسلمانوں کے، الا قلیل منهم. اللہ نہیں حکم دیا، یہ اور بات ہے، لیکن دے دیتا تو کتنے ہوتے جو اللہ کے لیے کرتے. لیکن بدبخت نہ اللہ نے حکم دیا، خود ساختہ عقائد مشرکوں کے لیے انہوں نے کیا، شیطان کی بات مانی، لیکن اس میں پختے اللہ کے احکامات سے بھی بڑھ کے نکل گئے. کتنے لوگ ہوتے ہیں جو اپنی کیا ہے اولاد کی قربانی دے دیتے ہیں. مسجد کا حصہ آتا ہے تو کتنے لوگ ہیں جو 10 روپے کو 10 مرتبہ سوچتے ہیں، اور درگاہ کے عرس کا مسئلہ آتا ہے تو ہزاروں کے روپے لائٹنگ میں لگا دیتے ہیں. لائٹنگ میں صرف اس کے مینارے اور اس کے کیا ہے گنبد وغیرہ کی لائٹنگ اور اس کے چونے اور کیا وائٹ واش کے لیے ہزاروں کے روپے لگا دیتے ہیں. مسجد کے لیے چندہ مانگو تو 100 روپے دینے سے دل دکھتا ہے. کتنے ایسے بدبخت مسلمان آج بھی ہیں یہاں پر. دیکھیں آپ تلاش کر کے دیکھیں کہاں گئی اللہ کی محبت. کتنے لوگ ہیں جو عرس وغیرہ کی محفلوں میں ہزاروں کا مال لٹا دیتے ہیں. درگاہوں کے چدروں اور درگاہوں کے کیا ہے ہنڈی فنڈ میں کیا ہے ہزاروں کروڑوں کا مال لا کے ڈالتے ہیں. مسجدوں کے ہنڈیوں میں نکلتا ہے 10,000 20,000، ایک سال میں بھی جمع کر کے کھولیں تو نکلتا ہے 50,000 بہت سے بہت. 1 روپے ڈھونڈ ڈھونڈ کے ڈالتا ہے، وہ بھی 2 روپے کی نکو 1 روپے کا بلا کون سا ہے وہ ڈالیے. وہی جاؤ جا کے دیکھو، کولم کی درگاہ کو دیکھو، اجمیر کی درگاہ میں دیکھو، کروڑوں کی مالیت ہے جس کا ٹیکس کروڑوں میں پے ہوتا ہے ان کا، جو 1 سال میں جمع ہوتا ہے. تو اپنے بنائے ہوئے خود ساختہ اصولوں میں شیطان نے جو دیا اس میں اتنے سخت ہیں کہ اللہ کے احکامات، اللہ کے دیے ہوئے اصولوں کے لیے وہ اس کا 1% بھی ادا نہیں کرتے. یہی حال ان مشرکین مکہ کا اس وقت تھا جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آئے تھے. آج ہمارا ہے جبکہ ہمارے پاس دین آنے کے باوجود بھی ہم جاہل بنے. یہ بات ہے جس کی وجہ سے اللہ ان کو کھول کے بیان کرتا ہے. دیکھو یہی معاملہ تھا ان کا. قد خسروا انفسهم وضل عنهم ما كانوا، سب ہلاک برباد ہو. اچھا اب پھر 2 آیات وہ ہیں جن میں اللہ تبارک و تعالی اپنی نعمات کا ذکر کرتا ہے. وَهُوَ الَّذِي أَنشَأَ جَنَّاتٍ مَّعْرُوشَاتٍ وَغَيْرَ مَعْرُوشَاتٍ وَالنَّخْلَ وَالزَّرْعَ مُخْتَلِفًا أُكُلُهُ وَالزَّيْتُونَ وَالرُّمَّانَ مُتَشَابِهًا وَغَيْرَ مُتَشَابِهٍ كُلُوا مِن ثَمَرِهِ إِذَا أَثْمَرَ وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ وَمِنَ الْأَنْعَامِ حَمُولَةً وَفَرْشًا كُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ. ان 2 آیات میں اپنے انعامات، اپنی صناعی، اپنی خلاقیت کا اظہار کرتا ہے. ارے بدبختو تم نے تو کیا کیا کہ اللہ کے بنائے ہوئے چیزوں کو تم نے بانٹ دیا اور بانٹ کے بھی اللہ کے ساتھ نا انصافی کی. اللہ تو وہ ہے، وَهُوَ الَّذِي، وہی ہے وہ، أَنشَأَ جَنَّاتٍ مَّعْرُوشَاتٍ وَغَيْرَ مَعْرُوشَاتٍ، جس نے بنایا ہے باغات اور باغات کے اندر درختوں کی ایسی شکلیں. معروشتن اس کی جمع ہے معروشاتن، مؤنث کا صیغہ ہے اور جمع کا صیغہ ہے، اور یہ نکلا ہے عراشہ سے. عرش کہتے ہیں تخت کو، اور تخت بھی اس وجہ سے کہتے ہیں، اصل میں عرشہ کا مطلب ہے لکڑی سے بنایا ہوا تخت. اسی سے عرش بھی نکلا ہے، اسی سے معروش بنا ہے. تو آپ دیکھیں گے بعض جو پودے بنتے ہیں نا وہ درخت کی شکل میں اوپر نہیں اٹھتے. ان کو کیا کرنا پڑتا ہے کہ لکڑی کے تھرو سہارا دے کے بیل لے جانا پڑتا ہے. جو 2 بیل والے ہوتے ہیں نا جو پودے، کدو کی بیل ہے، اسی طرح دوسرے، یہ سب کے سب معروشات میں شمار ہوتے ہیں. یعنی وہ درخت جو سہارے کے بنا اوپر نہیں اٹھ سکتے، ان کو لکڑی کا سہارا دینا پڑتا ہے. غیر معروشات وہ ہیں جن کو لکڑی کے سہارے کی ضرورت نہیں، خود اوپر اٹھتے ہیں، جیسا کہ عام درخت ہے. آپ نے دیکھا ہوگا کوئی بھی درخت اپنے آپ خود اوپر اٹھتا ہے، لیکن بیل جو ہے نا، تربوز کی بیل ہو، کدو کی بیل ہو، اس سب کو کیا ہے آپ کو سہارا دے کے لے جانا پڑتا ہے.
تو اللہ کہتا ہے کہ ہم نے درختوں میں بھی دو قسم کے بنا دیے، ایک معروشات اور دوسرے کیا ہیں غیر معروشات، اور ان میں والنخل والزرع مختلفا اکلہ، کھجور یہ سب سے اہم پوائنٹ ہے کیونکہ اس زمانے میں ان کی غذا بھی کھجور تھی، والزرع مختلفا اکلہ، اور دوسرے بہت سی زراعات جو تم کھاتے ہو، والزیتون اور زیتون، والرمان اور رمان انار، اور اس کے ساتھ ساتھ کیا ہے متشابہن غیر متشابہن، سملر بہت سے اور سملر جس کے اندر کوئی نہیں ہوتا ویسے بھی۔ اب مثلا سمجھیے سملیرٹی کے حساب سے دیکھیں آپ، انار اس کا بالکل مختلف ذائقہ اور مختلف انداز، لیکن یہی انداز لہو بہو آپ کو کیا کسٹرڈ ایپل میں ملتا ہے، لیکن ذائقہ بالکل مختلف، لیکن انداز وہی، جوڑ کے اوپر جوڑ۔ آپ کھول کے دیکھیں سیتاپھل کو، بالکل وہی معاملہ ہوگا، جس طرح کیا دانے کے اوپر دانے بنتے ہیں اسی طرح کیا ہے سیتاپھل میں بھی دانے کے اوپر دانے بنتے ہیں، اور اسی طرح کیا اورینج بالکل متشابہ، اور اسی کا ایک دوسرا ذائقہ آپ دیکھیں گے سادگڑ، بالکل وہی ہے لیکن رنگ بدلنے کے بعد کیا ہے ذائقہ بالکل ہی تبدیل، متشابہ ترین لگتا ہے دیکھنے میں لیکن کھانے میں کیا ہے بالکل ہی الگ الگ، اس میں کھٹاس ہوتی ہے اس میں مٹھاس ہوتی ہے۔ اسی طرح آپ دیکھیں کہ نیمبو، اسی طرح بہت سے وہ جو آ کر ایک تو دیکھنے میں ایک دوسرے سے متشابہ ہوتے ہیں لیکن اپنے ذائقے میں بالکل مختلف، اور دوسرے وہ ہوتے ہیں جو متشابہ بھی نہیں ہوتے بالکل ہی مختلف اور ذائقے میں بھی مختلف۔ پائنیپل اٹھا لیجئے، ذائقہ بھی بالکل ہی مختلف، دیکھنے کا انداز بھی کسی اور پھل سے جڑتا ہوا نظر نہیں آتا، لیکن یہ سب سملر ہیں لیکن ذائقے مختلف۔ یہ سب کون بنا دیا ہے؟ متشابہن وغیر متشابہ۔ فرمایا کہ کلوا من ثمرہ اذا اثمر، جب بھی تم کھیتی کاٹتے ہو نا کھاؤ پیو خوشی کے ساتھ، وآتوا حقہ یوم حصادہ، لیکن یاد رکھو جب بھی کھیتی کٹے گی نا اس میں اس کا حصہ برابر اللہ تبارک و تعالی کا زکوٰۃ میں سے نکالنا ہے۔ زکوٰۃ کی حیثیت سے پھلوں میں بھی زکوٰۃ ہے، اسی آیت سے دراصل کیا ہے پھلوں کی زکوٰۃ کا حکم نکلتا ہے۔ حصاد کہتے ہیں صبح سویرے کھیتی کو کاٹ دینے کو، عموماً کھیتیاں اسی وقت کاٹتے تھے یہ لوگ جب صبح سویرے ہوتا، تو اسی سے معاملہ کیا ہے یہ لفظ ہی استعمال ہونے لگا کھیتی کے کاٹنے کے واسطے، صبح سویرے ہو یا شام میں ہو۔ فرمایا یوم حصادی، جب بھی تم اسے کاٹتے ہو اس کا حق ادا کرو، اللہ تبارک و تعالی نے جو مقرر کیا ہے۔ ولا تسرفوا، زیادتی نہ کرو، اسراف نہ کرو، انہ لا يحب المسرفین، کہ اللہ تبارک و تعالی زیادتی کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ ومن الانعام حمولۃ وفرشا، اور اسی طرح کیا ہے جانوروں میں بھی تمہاری دو اقسام اللہ نے پیدا کر دی، ایک چھوٹے قد کے جانور ایک بڑے قد کے جانور۔ ایک ترجمہ اس کا یوں ہے، دوسرا ترجمہ یہ ہے کہ ایک وہ جس پر تم سواری کرتے ہو اور ایک وہ جو جس پر تم سواری نہیں کرتے۔ حمولہ حمل ان سے ہے بوجھ اٹھانے والے، مثلا سمجھیے کہ گدھا ہے، اونٹ ہے، یہ سب کیا ہے بوجھ اٹھاتے ہیں۔ اب بکری ہے، بکرا ہے، یہ بوجھ نہیں اٹھاتے، کھانے کے لیے استعمال ہوتے ہیں، اس میں بوجھ نہیں اٹھاتے۔ یا یوں سمجھ لو دوسرے ترجمے کے تحت اونٹ ہے بہت اونچا، اس کے مقابلے میں بکرا ہے بہت چھوٹا۔ فرش، فرش اللہ تعالیٰ نے ان کو کہا ہے جن کی پیٹیں چھوٹی ہیں، چھوٹے قد والے ہیں۔ حمولہ ان کو کہا ہے جو اونچی ہیں۔ تو جانوروں میں بھی دو قسم کے اللہ نے تمہیں دیے، ایک ہی قسم کے رکھ دیتا تو تم مشکل میں پڑ جاتے، اس میں بھی اللہ نے تمہارے واسطے دو قسم رکھا ہے، حمولۃ و فرشا۔ کلوا مما رزقکم اللہ، کھاؤ اس میں سے اللہ نے جو تم کو دیا ہے۔ ولا تتبعوا خطوات الشیطان، لیکن دیکھو خطوہ کہتے ہیں نشان، قدم کے نشان، اسی سے جمع ہے خطوات۔ شیطان کے نقش قدم پر نہ چلو۔ اب ایک لطف کی بات دیکھیے، شیطان کے نقش قدم دکھتے ہی نہیں، شیطان کا قدم دکھے گا تو نقش قدم دکھیں گے، خطوہ تو اسی کو کہتے ہیں جو نقش قدم کو کہتے ہیں۔ تو اللہ نے یہ لفظ کیوں استعمال کیا اس معاملے میں؟ تو اللہ تبارک و تعالی نے نہ دکھنے کے باوجود بھی شیطانی افعال کا اور شیطانی کام کا، برائیوں کا اس حد تک تمہیں تفصیلی طور پر فیصلہ دے دیا ہے کہ تمہیں گویا کہ دکھنے کے برابر ہے کہ شیطانی کام کیا کیا ہے۔ کوئی چیز وہ نہیں ہے جو اللہ نے کیا چھپا کے رکھا ہے، شیطان کی برائیاں سب کے سب کھول کے بیان کر دی ہیں تمہارے واسطے۔ تو اس کے نقش قدم پر نہ چلو، انہ لکم عدو مبین، بے شک یہ کیا ہے کھلا ہوا دشمن ہے، چھپا ہوا نہیں۔
پھر بھی اس میں بھی کیا ہے؟ دو معنی ہیں۔ اللہ تو کھلا ہوا کہتا ہے، لیکن شیطان کھلا ہوا نہیں ہے، شیطان تو چھپا ہوا دشمن ہے۔ ہاں؟ اللہ نے تو اس کو کھلا ہوا دشمن کہا ہے، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ شیطان کو کوئی دیکھا ہی نہیں، وہ تو چھپا ہوا دشمن ہے، پھر وہ کیسے کھلا ہوا دشمن ہوگا؟ مبین، ابانا یبین سے مبین ہے، کھلے ہونے، کھولنے کو کہتے ہیں، اسی سے بیان ہے، کھول کے واضح کر دینا۔ اس میں بھی یہی معاملہ ہے کہ شیطان کے کرتوت کو اور اس کی دشمنی کو اللہ نے اتنا کھول کے بیان کر دیا، وہ باوجود چھپنے کے کھلا ہوا دشمن ہے، کوئی چیز اس کی چھپا کے نہیں رکھی، سب بیان کر دیا تمہارے واسطے۔ وہ پیدائشی دشمن ہے، آدم سے انہوں نے دشمنی کی، بدبخت نے، آدم ابھی پیدا بھی نہیں ہوئے تھے اس زمانے سے دشمنی کی۔ ہاں، جب ان کا کیا ہے، صرف مٹی کا وہ بت بنا پڑا ہوا تھا، اس وقت سے اس نے دشمنی کی، مٹی کے بھی شکل میں، ابھی روح نہیں پھونکی گئی تھی۔ روایتوں میں آتا ہے کہ وہ کیا ہے، منہ کی طرف سے اندر داخل ہوتا اور پخانے کی طرف سے نکلتا اور کہتا ہے کہ ارے بیچ میں سے خالی ہے، اسے میں پٹا لوں گا۔ شیطان کہتا تھا حضرت آدم کے کیا ہے، پتلے کے اندر سے، ابھی کیا نہیں تھے، روح بھی نہیں ڈالی گئی، اس وقت سے وہ دشمن ہے۔ ان الشیطان لکم عدو فاتخذوہ عدوا، لوگوں دیکھو شیطان تمہارا دشمن ہے اور اس کو دشمن سمجھو، کبھی دوست نہ سمجھنا اسے۔ ہم گلے میں ہاتھ ڈال کہتے ہیں بڑا دوست ہے تو اسی لیے فرمایا کہ وہ کھلا ہوا دشمن ہے۔ اچھا، ابھی اس میں سے پھر بات وہیں سے مل گئی جہاں سے اوپر بیان ہو رہی تھی انعام کے سلسلے میں، اور یہ نام سورہ انعام بھی اسی سے ہے۔ چوپائے، چار پاؤں والے جانور کو انعام کہتے ہیں، اور انعام جمع ہے نعم کی۔ نعم کہتے ہیں وہ تمام جانور کو جن کے اندر کیا ہیں، چار پائے آتے ہیں، چوپائے آتے ہیں، تو اس کی جمع ہے انعام، اور انعام کا لفظ انہی آیتوں سے لیا گیا ہے۔ اچھا، اب اللہ نے اوپر جو کہا نا کہ یہ سب جانور ان کو کیا ہے، انہوں نے تقسیم کر دیا، تو اللہ تبارک و تعالی اس کی لسٹ نیچے دے رہا ہے ان دو آیتوں کے اندر۔ فرمایا ثمانیۃ ازواج من الضأن اثنین ومن المعز اثنین قل آذکرین حرم ام الانثیین اما اشتملت علیہ ارحام الانثیین نبئونی بعلم ان کنتم صادقین ومن الابل اثنین ومن البقر اثنین قل آذکرین حرم ام الانثیین اما اشتملت علیہ ارحام الانثیین ام کنتم شہداء اذ وصاکم اللہ بہذا۔ اب دیکھیے اللہ کہتا ہے کہ 8 ہیں جو نر و مادہ جو جانور اللہ نے بنائے ہیں، ان میں سے تم کھا سکتے ہیں، یہ 8 ہیں۔ ثمانیۃ ازواج، 8 جوڑے، اصل میں 8 جوڑے کا مطلب 8 جوڑے نہیں، 4 جوڑے، اس کی مؤنث 4 مل کے 8 نر و مادہ، 8۔ فرمایا کہ اس میں سے من الضأن اثنین ومن المعز اثنین، 2 دمبوں میں سے دمبا دمبی، 2 معز میں سے بکرا بکری، 4 ہو گئے۔ اللہ پوچھتا ہے قل، اللہ کے رسول ان سے پوچھیے آذکرین حرم ام الانثیین اما اشتملت علیہ ارحام الانثیین، کیا ان میں کے مادہ یا ان میں کے نر یا اللہ تبارک و تعالی نے ان میں کا مذکر تم پر حرام کیا ہے، یا ان کے اندر مادہ میں جو کچھ بھی پل رہا ہے یہ تمہارے واسطے حرام کیا ہے؟ نبئونی بعلم، بتاؤ مجھے اگر تمہارے پاس دلیل ہے، ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو۔ کہاں؟ اوپر کے بیان میں جو یہ کہتے ہیں کہ کیا ہے، فلاں کیا ہے، مذکر ہو تو ان کے لیے ہے، مؤنث ہو تو ان کے لیے ہے، فلاں بتوں کے لیے ہیں، فلاں ان کے لیے ہیں، جو کہتے ہیں نا، اللہ کہتا ہے کہ اچھا ان میں سے بتاؤ کون اللہ نے خود کہا ہے تمہارے پاس سرٹیفکیٹ ہے تو بتاؤ میرے پاس لے آؤ۔ 2 دمبا دمبی، 2 بکرا بکری، نبئونی بعلم ان کنتم صادقین۔ پھر پوچھتا ہے ومن الابل اثنین ومن البقر اثنین، ابل اونٹ میں سے 2 اونٹ اونٹنی، اور گائے میں سے 2 گائے اور بیل۔ قل آذکرین حرم ام الانثیین اما اشتملت علیہ ارحام الانثیین، ذرا ان سے پوچھو کس نے تم پر حرام کیا ہے ان کے مذکروں کو، اور یا ان کے پیٹ کے اندر جو ہے اس چیز کو کس نے حرام کر دیا ہے؟ ام کنتم شہداء اذ وصاکم اللہ بہذا، اچھا
تو تم گواہ تھے اس وقت، تم شاہد تھے، تم کھڑے ہوئے تھے سامنے جب اللہ نے ان کو حرام کیا تھا، تم خود شاہد ہو، اس کے گواہ ہو۔ فمن اظلم ممن افترى على الله كذبا ليضل الناس بغیر علم ان اللہ لا يهدي القوم الظالمین۔ اس سے بڑا ظالم کون ہوگا جو اللہ تبارک و تعالی پر جھوٹ باندھے، بغیر کوئی علم کے افترا باندھے کہ اللہ نے حرام کیا حلال کیا۔ اللہ تبارک و تعالی ظالموں کو ہدایت نہیں دیا کرتا۔ اب اسی سے ایک بات یوں بھی سمجھ لیجیے، یہ جو 8 جانور بولا ہے نا، یہی وہ 8 جانور ہیں جن کو آپ قربانی میں دے سکتے ہیں۔ 8 جانور ہی کی قربانی ہو سکتی ہے، دمبا دمبی، بکرا بکری، اونٹ اونٹنی، گائے بیل۔ اس کے علاوہ اسی وجہ سے بہت بڑا مسئلہ ہے، بھینس کی قربانی نہیں ہو سکتی کیونکہ یہ 8 جانوروں میں نہیں آئی۔ بہت بڑا مسئلہ ہے وہ، علماء کے درمیان اختلافی کہ بھینس کی قربانی ہوگی یا نہیں ہوگی، کیونکہ وہ 8 جانوروں میں نہیں آتی ہے اس کے اندر۔ اور علماء کا صحیح تر راجح فیصلہ یہی ہے کہ بھینس کی قربانی نہیں ہو سکتی کیونکہ وہ 8 جانوروں میں نہیں آتی۔ قربانی کے کتنے جانور ہیں وہ اسی آیت سے لیے گئے ہیں، دیکھ لیجئے، جس میں یہ اللہ نے 8 کہا ہے، 8 ازواج۔ لیکن جس ضمن میں آیا ہے مشرکین کے عقائد میں آیا ہے کہ ان سے پوچھا گیا ہے کہ بتاؤ یہ 8 جانوروں کو تم جو تقسیم کرتے ہو کہ فلاں حرام فلاں حلال، کوئی گارنٹی ہے اس کی؟ خالی خولی باتوں سے اللہ بھی ماننے والا نہیں۔ اللہ کہتا ہے کہ نبئونی بعلم، اگر تمہارے پاس دلیل ہو تو بتاؤ۔ قل ہلم شہداؤکم، یا تم شاہد تھے اس کے؟ نہیں، تو پھر تو کیا ہے، تمہاری بات نہیں مانی جائے گی۔ اب اسی لیے کیا اگلی آیت میں بہت تفصیل سے بات بیان کر دی گئی کہ کیا حرام ہے ہم پر۔ فرمایا کہ قل لا اجد فیما اوحی الی محرما علی طاعم یطعمہ الا ان یکون میتۃ او دما مسفوحا او لحم خنزیر فانہ رجس او فسقا اہل لغیر اللہ بہ فمن اضطر غیر باغ ولا عاد فان ربک غفور رحیم۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے لا اجد فیما اوحی الی محرما، مجھ پر جو وحی نازل ہوئی ہے اس میں تو میں کسی چیز کو اس میں حرام نہیں سمجھتا ہوں۔ اب اسی سے یہ بات بھی نوٹ کر لیجئے، قربانی کے اوقات میں آپ کو دیکھیں گے کہ بڑے بڑے پوسٹر بھی لگائے جاتے ہیں، حلال جانور میں 7 چیزیں حرام۔ لو جی جانور حلال بولے تو 7 چیزیں کہاں سے یہ حرام ہوئے ہیں؟ تمہاری منمانی حرام حلال کی طبیعت کی نہیں، اللہ نے جو بنایا وہ حرام کی حلال کی۔ اب اس میں سے اوپر سے لکھتے پیشاب کی نالی کتے، کپورے کتے، فلاں۔ بھائی کسی کو پسند نہیں مت کھاؤ، لیکن حرام بولنے کا کہاں ہے تمہارے پاس اتھارٹی؟ جانور حلال ہے، پورا حلال ہے۔ اللہ کے رسول کو دیکھیے کس طرح جواب دیا گیا، قل کہہ دیجئے لا اجد فیما اوحی الی محرما، میں جو شریعت مجھ پہ نازل ہو رہی ہے وحی، اس میں تو میں ان سب چیزوں کو حرام نہیں پاتا ہوں، الا سوائے اس کے کہ ان یکون میتتن، مردار ہو لیکن تم کھاتے ہو مزے سے، الٹا، او دمم مسفوحا، بہتا ہوا خون، وہ خون مراد نہیں ہے جو گھٹ ہے، یعنی تلی کلیجہ وغیرہ کیا ہے، خون ہی ہے لیکن وہ گھٹ ہے۔ کون سا خون حرام ہے؟ جو ذبح کرتے ہوئے بہتا ہے نا، وہ خون حرام ہے، اسی لیے فرمایا او دمم مسفوحا، وہ خون حرام ہے۔ او لحم خنزیر، سور کا گوشت۔ اب بعض لوگ اس میں سے یہ فلسفہ نہیں، سور کا گوشت بڑا ہڈا حلال جی، گوشت حرام نہیں، عموم گوشت کھاتے تھے، وہ زمانے میں شکر نہیں بنتی تھی اس میں جا کو ہڈا ڈالنے کے واسطے، اس وجہ سے وہ نام لے لیا گیا، ورنہ پورا سور یہ حرام ہے۔ او لحم خنزیر، کیوں حرام؟ فإنه رجس او فسقا، گندگی ہے ایک، دوسرا کیا ہے؟ اللہ کی اطاعت سے تمہیں باہر نکال دیتا ہے، یہ فاسق بنا دیتا ہے، اس لیے فرمایا رجس او فسقا اہل لغیر اللہ بھی۔ چوتھی چیز جو حرام ہے وہ یہ کہ اللہ کے نام کے بغیر کسی اور کے نام پہ ذبح ہوا ہو، بس میری شریعت میں یہ 4 چیزیں ہی حرام ہیں، اور اس میں بھی فمن اضطر غیر باغ ولا عاد، اگر کوئی مجبور کر دیا گیا ہو اور اس کی نیت باغی کی نہیں ہے، یعنی غداری کی نہیں ہے، اصل میں کیا ہے،
باغین نہیں ہے، اصل میں باغین ہے۔ باغین اس وجہ سے یا گر گئی کہ بعد میں آنے والا جملہ تھا تو یا نیچے گر گئی۔ باغی جسے ہم کہتے ہیں غدار، یعنی حد سے نہ بڑھنے کا کیا ہے، کسی کو نیت نہ ہو۔ ولا عادن عدو سے ہے، دشمنی میں انسان کیا کرتا، ظلم کرتا، ظلم کرنے کا اندیشہ نہ ہو، یعنی مل گیا کھائیں گے زیادہ یہ نیت بھی نہ ہو، اور اللہ کی اطاعت سے نکل جانے کی نیت بھی نہ ہو، تو مجبور کر دیا گیا ہو تو اس کے لیے یہ چار چیزیں بھی حلال ہو جاتی، کھا لے سکتا ہے۔ فإن ربک غفور الرحیم، تیرا رب بڑا ہی مغفرت کرنے والا، غفور اور رحم کرنے والا ہے۔ اس کے علاوہ کیا حرام تھا؟ اب کوئی سوال اٹھا سکتا تھا پچھلی امتوں والا، نہیں نا تمہیں چار اتنا بولتے ہیں، ہماری شریعت میں یہودی شریعت میں سب ہم نا ابھی زیادہ حرام تھے نا، یہ اٹھا سکتا تھا، تو اللہ نے جواب دے دیا وَعَلَى الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا كُلَّ ذِي ظُفُرٍ۔ ہاں یہ اور بات ہے کہ جو یہودی ہوئے نا، جو اپنے آپ کو یہودی کہلائے نا، ان پر ہم نے یہ حرام کر دیا تھا ہر ناخن والا جانور، ہمارے واسطے نہیں ہے، ان کے واسطے حرام تھا، جسے بھی ناخن ہے وہ جانور حرام تھا۔ مثلا کیا ہے، بدخ حرام تھی ان کے واسطے، شتر مرغ جس کے ناخن الگ الگ ہوتے ہیں وہ حرام تھی ان کے واسطے، جس کے بھی ناخن ہوتے ہیں، پنجے ہوتے ہیں، اسے حرام کر دیا اللہ نے ان لوگوں کو۔ ہادو حرمنا کل ذی ظفر ومن البقر والغنم حرمنا علیہم شحومہما، اور اسی طرح چوپایوں میں خاص کر کیا ہے، بقر میں، گائے میں، بیل میں اور غنم میں، بکری میں یا بکرے میں، اس کی چربی بھی اللہ نے حرام کر دی۔ شحوم کہتے ہیں چربی کو، شحومہما، ان کی چربی بھی حرام تھی۔ ہمارے واسطے چربی حرام نہیں ہے، ہم نے چربی بنا بنا کے ہی تو کیا ہے تیل بنایا ہے، اور چربی کھا کے ہی تو کیا ہوتے ہیں، بلاک زیادہ بڑھتے ہیں ہمارے۔ ہاں 40-50 سال کے اندر اندر اٹیک ہوتا نا، وہ چربی اتنا کھاتے ہیں، وہ چربی ہمارے واسطے، ان کے واسطے حرام تھی چربی۔ ہاں بقر والغنم حرمنا علیہم شحومہما الا ما حملت ظہورہما او الحوایا، سوائے وہ چربی ان کے واسطے حلال تھی جو پیٹھ کی ہڈی سے لگ کو ذری چربی آتی، اسے الگ نہیں نکال سکتے۔ آپ دیکھیں گے قصائی وغیرہ کاٹتا نا، دیکھو کہ ریڑھ کی ہڈی جو آتی نا، اس میں لگی ہوئی کچھ چربی ہوتی، اسے الگ سے نکال نہیں سکتے تھے۔ اللہ نے کیا کیا، اجازت دے دی، وہ چربی کھا لو، چھوڑو، اسے نکال نہیں سکتے تمہیں، تو اس سے لگی ہوئی ہڈی ہے تو کھا لو۔ ہاں الا ما حملت ظہورہما او الحوایا، حاویتن کی جمع ہے حوایا، اور حوایا کہتے ہیں اندر کی انتڑیوں۔ اب آپ دیکھیں گے کہ اندر کی انتڑیاں جو ہیں نا، خاص کر لمبی آن جسے کہتے ہیں، اس میں چربی لگی ہوتی ہے، جس کو نکالنا بڑی مشکل ہوتی ہے، تو اللہ نے کہا کہ یہ بھی کھا لو، کوئی مسئلہ نہیں، اسے بھی نکال نہیں سکتے، تکلیف ہوتی ہے تمہیں۔ او مختلط بعظم، یا کوئی ایسی ہڈی جس کے اندر چربی اٹکی ہوئی ہو، اب اسے نکال نہیں سکتے الگ سے، وہ بھی کھا لو۔ 3 ایکسکیوز تھے، باقی الگ سے چربی آئی تو نہیں کھانا، چربی نکال کو سب نہیں کھانا۔ ایسے چیز میں یہ ہڈی چربی کیا ہے، اٹک کو ہے اندر، نہیں ریڑھ کی ہڈی میں ذری چربی لگی ہوئی ہے وہ کھا لو، یا نہیں تو کیا ہے آپ کو وہ ہے جو آنتوں کے اندر لپٹی ہوئی ہے وہ کھا لو۔ او مختلط بعظم، یہ سب کس وجہ سے ہوا؟ فرمایا ذالک جزیناہم ببغیہم، ان کی بغاوت کی وجہ سے اللہ نے ان کے سزا کے طور پر ان پر حرام کیا۔ اسی وجہ سے امت مسلمہ اتنی فضیلت والی امت ہے، اللہ نے کسی چیز کو ہم پر سزا کے طور پر حرام نہیں کیا، لیکن یہودیوں پر اللہ نے سزا کے طور پر حرام کر دیا تھا بہت سی چیزوں کو، ان میں سے یہ چیزیں ہیں۔ اور فرمایا وَإِنَّا لَصَادِقُونَ، اور ہم اس معاملے میں بڑے سچے ہیں۔ کیوں؟ یہودی جب ان سے پوچھتے تھے بھائی تمہیں کی نہیں چربی کھاتے، تمہیں کی ناخن والا جانور نہیں کھاتے، اپنی شرارت کو چھپانے کے واسطے بولتے نہیں جی یعقوب علیہ السلام نہیں کھاتے تھے، ہمیں بھی نہیں کھاتے بولتے تھے، پیغمبر کی طرف نسبت دے کے بولتے تھے کہ اصل میں وہ پسند نہیں کرتے تھے نا، ہمیں بھی پسند نہیں کرتے تھے۔ اللہ بولا نہیں چپکے چھپاتے ہیں بیوقوف، یعقوب علیہ السلام پسند نہیں کرتے تھے، وہ نہیں کھاتے تھے، اللہ خود حرام کیا ان کی شرارتوں پر، جو شرارتیں کرتے تھے نا اس کے عوض اللہ نے خود حرام کر دیا تھا ان پر۔ اور اس معاملے میں بالکل سچ بول رہا ہوں، ان کی باتوں کو مت سنو اللہ کے رسول، میری بات جو ہے وہی حقیقت ہے۔ وَإِنَّا لَصَادِقُونَ فَإِن كَذَّبُوكَ، اگر یہ جھٹلاتے ہیں آپ کو، فَقُلْ رَبُّكُمْ ذُو رَحْمَةٍ وَاسِعَةٍ، کہہ دیجئے کہ میرا رب بڑا ہی رحمت والا ہے، وسیع ہے۔ وَلَا يُرَدُّ بَأْسُنَا عَنِ الْقَوْمِ الْمُجْرِمِينَ، جب آئے گا نا میرا عذاب تب مجرموں سے پلٹایا نہیں جائے گا، بأسنا ہمارا عذاب،
سيقول الذين اشركوا لو شاء الله ما اشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء كذلك كذب الذين من قبلهم حتى ذاقوا بأسنا قل هل عندكم من علم فتخرجوه لنا ان تتبعون الا الظن وان انتم الا تخرصون قل فلله الحجة البالغة ولو شاء لهداكم اجمعين قل هلم شهداؤكم الذين يشهدون ان الله حرم هذا فإن شهدوا فلا تشهد معهم ولا تتبع أهواء الذين كذبوا بآياتنا والذين لا يؤمنون بالآخرة وهم بربهم يعدلون. یہ 3 آیات ہیں جن میں ان تمام کا خلاصہ دیا گیا ہے. ابھی یہ لوگ ضرور کہیں گے اللہ کے رسول آپ سے اگر اللہ نہیں چاہتا ما اشرکنا ولا آباءنا ولا حرمنا من شیء، نہ ہم گناہ کرتے، نہ ہم شرک کرتے، نہ ہمارے باپ دادا شرک کرتے، نہ ہم کوئی چیز حرام ٹھہراتے. یہ آخری چیز ہے جس پہ بول کے مشرکین یا گنہگار چھٹکارا پاتا ہے. جب کرنا نہیں چاہتا نا، آپ لاکھ سمجھاؤ نا، بات بھی سمجھ میں آ گئی اللہ حرام کیا ہے، پھر بھی دل نہیں چاہتا نا، بولے گا جی اللہ نہیں چاہتا کا تو میں کئی کچھ کرتا ہے، سبھی اللہ چاہتا ہے جی چھوڑو جی تمہیں. یہ آخری پوائنٹ ہے جہاں آ کے وہ انسان کا منہ بند کرتا ہے یا اصلاح کرنے والے کا منہ بند کرتا ہے. یہی وہ بات تھی جو مشرکین بھی کہنے لگے آخری میں آ کے، جب تفصیل سے ان کو بتا دیا گیا تم جو جو بھی حرام کرتے ہو اس میں سے کوئی چیز اللہ نے حرام نہیں کیا اور یہ سب کام شرک ہے، تو انہوں نے کہا کہ یہ اللہ کے چاہنے سے اتنا بھائی ہوا، اگر اللہ چاہتا تو ہم شرک بھی نہیں کرتے، نہ ہمارے باپ دادا مشرک بنتے، نہ ہم پر کوئی چیز حرام ہوتی. تو ایسا کوئی بول کے تمہیں اٹکانا چاہے، لاجواب کرنا چاہے تو تم کیا بولو؟ اللہ کا. اللہ ان کا جواب نہیں دیا، کہا کہ کذالک کذب الذین من قبلہم، یہی وہ چیز ہے جھوٹ بول کے اس سے پہلے بھی لوگوں نے چھٹکارا پانے کی کوشش کی. کیوں اس راہ پر جھوٹ کیوں ہے؟ تم دنیاوی زندگی میں کبھی یہ نہیں بولتے کہ میرے باپ دادا وہ کرتے آ رہے تھے میں بھی وہی کرتا ہوں، نہیں بولتے. کسی کا باوا میکینک تھا تو انجینئر بننے والا بیٹا ہے، نہیں بولتا کہ باپ میکینک تھا میں کہیں میکینک بنوں، میں کہیں نہیں میکینک بنوں، میں میکینک ہی بنوں گا، میں انجینئر بنوں گا، نہیں بولتا. کوئی باوا کسان تھا تو کبھی بیٹا نہیں بولتا باوا کسان تھے میں بھی بہت بنوں گا، نہیں، انہیں ڈاکٹر بننے کی کوشش کرتا. تو دنیا میں تو تم اندھی تقلید ان کی نہیں کرتے، دنیا میں تو تم تقدیر کا بہانہ کر کے نہیں بیٹھتے. بھائی میرے جس میں رزق رہا تو میں کھاؤں گا، بھائی میں اکائی کو باہر نکل کر محنت کروں، گھر میں بیٹھ جاتا ہوں. تقدیر میں رہا تو میرا منہ ہونچ کھلیں گا، ہونچ نوالا جا کو پڑیں گا، پیٹ میں پڑ جاؤں گا. بولتا ہے کون تبھی بھوک لگی تو اٹھ کو بھاگتا نہیں بھاگتا، تلاش کرتا نہیں کرتا. تو وہاں تم تقدیر کا بہانہ بناتے کیا؟ پھر دین میں کیوں بناتے؟ اسی لیے اللہ نے ان کا جواب ہی نہیں دیا. یہ سب بول کے چھٹکارا پائیں گے، ان کا جواب ہی نہیں ہے ان ہڈروں کا. جواب کیا ہے؟ کذالک کذب الذین من قبلہم حتی ذاقوا بأسنا. یہی وہ چیز تھی دراصل کیا ہے، ان کو اس جھوٹ پر مبنی بات پر ان کو اکسائی، یہاں تک کہ ہمارا عذاب انہوں نے چکھ لیا، تب جا کے اصل حقیقت کھل کے سامنے ہے. اب آخری چیز ہے قل هل عندکم من علم فتخرجوه لنا. اب بھی پوچھتا ہوں، گویا کہ اللہ کہہ رہا ہے اب بھی تمہارے پاس کوئی دلیل ہے ان باتوں کے لیے تو لاؤ نکال کے. فتخرجوه لنا. نہیں، ان تتبعون الا الظن، ہرگز نہیں یہ سوائے تم گمان کی پیروی کرتے ہو. وَإِنْ أَنْتُمْ إِلَّا تَخْرُصُونَ، اور تم پڑے ہوئے ہو اس میں جو اپنے ہی پرانے خیالات میں گم رہتا ہے. خرص کا مطلب ہے، خوص کا مطلب ہے کسی چیز میں منہمک ہو جانا، بس تم اسی میں لپٹے ہوئے ہو، لکیر کے فقیر بنے ہوئے. قل، کہہ دیجئے فَلِلَّهِ الْحُجَّةُ الْبَالِغَةُ، اسی کھو جانا، بس تم اسی میں لپٹے ہوئے ہو، لکیر کے فقیر بنے ہوئے. قل، کہہ دیجئے فَلِلَّهِ الْحُجَّةُ الْبَالِغَةُ، اسی سے وہ بہت امام غزالی کی مشہور کتاب ہے حجت اللہ البالغہ، اسی نام سے فرمایا کہ یہ اللہ کی طرف سے حجت ہے جو بالغہ، جہاں پہنچ کے سمجھانا تھا وہاں تک تمہیں سمجھا گئی. چھوٹی سی چھوٹی عقل والے کو بھی بات سمجھ میں آ جائے گی. حجت اللہ البالغہ، جتنا کھول کے بیان کرنا تھا کر دیا. لیکن یہ کام فَلَوْ شَاءَ لَهَدَاكُمْ أَجْمَعِينَ، اگر میں چاہتا سب کو ایک ہی جمع کر دیتا. نہیں، میں تفصیل بتا کے چھوڑ دیا، مجبور نہیں کرتا. میرا اصول یہ نہیں کہ میں مجبوری کر کے تم سب کو کیا مسلمان بنا دوں ایک ہی وقت میں، نہیں. جتنی تفصیل بتانا تھا وہ تو بتا دی، لیکن میں نے مجبور نہیں کیا. اگر میں چاہتا تو 1 منٹ کے اندر تم سب کو مسلمان بنا دیتا. وَلَوْ شَاءَ لَهَدَاكُمْ أَجْمَعِينَ.
قل هلم شهداءكم الذين يشهدون ان اللہ حرم هذا، اللہ کے رسول ان سے پوچھو آؤ تمہیں یا لے آؤ تم، ہلم یا تو متعدی ہوتا ہے یا تو لازم ہوتا ہے، خود کا آنا یا تو لے آنا، یہاں پر لے آنے کے مطلب میں ہے، تم لے آؤ اگر تمہارے پاس کوئی دلیل ہو، شہداءکم الذین یشہدون ان اللہ حرم ھذا، کہ یہ سب چیزیں جو تم کہتے ہو یہ حرام ہے، یہ حلال ہے، فلاں ہے فلاں ہے، اس کی کوئی سند تمہارے پاس ہے تو لے آؤ تم۔ فإن شہیدوا، اگر یہ لے آئیں کا مطلب کیا ہے، جھوٹے گواہی دینے کے لیے کھڑے ہو جائیں، فلا تشہد معہم، آپ ان کے ساتھ ہرگز نہ ملیے، ہرگز نہ شہادت دے دیے جھوٹوں کے ساتھ۔ ولا تتبع اہواء الذین کذبوا بآیاتنا، نہ ان کے اہواء کی، ان کے خواہشات کی پیروی آپ کیجئے۔ یعنی کبھی کبھی کیا ہوتا ہے، ایک مسلح بھی زیادہ، جنرل پبلک بہت زیادہ جمع ہو گئی، یا پبلک کیا ہے بہت آوازیں خلاف میں اٹھا رہی ہے، تو کبھی کبھی باطل بات کو بھی وہ مان لے کے کہتا ہے کہ چلو جی چھوڑو، پرابلم کریٹ ہو رہا ہے۔ تو اللہ کے رسول کو یہی بات بتائی جا رہی ہے کہ ان کا مجمع ہی کیوں نہ اکٹھا ہو جائے، میجارٹی کیوں نہ ہو جائے، تبھی بھی اللہ کے رسول ان کی خواہشوں کے پیچھے نہ چلیں۔ تتبع اہواء الذین کذبوا بآیاتنا والذین لا یؤمنون بالآخرہ، ان کی صفتیں دو ہیں، ایک اللہ کی آیات کو جھٹلاتے ہیں یہ، اور آخرت کے دن پہ ایمان نہیں رکھتے، وہم بربہم یعدلون، تیسری بڑی صفت یہ ہے کہ یہ اللہ کے ساتھ شرک کرتے ہیں۔ عدل کا مطلب یہاں پر شریک کرنا ہے، برابری کرنا ہے، تو یہ اللہ کے ساتھ شرک کرتے ہیں۔ هذا وبالله التوفيق، صلى الله وسلم على نبينا محمد، أسأل الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب